حق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں انشاءاللہ مسلسل سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 کے ایک حصے سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ صحیح تو میری یہی ہے کہ میں عظمت و برکت اور ضرورت عزاداری سے متعلق گفتگو کروں۔ یقیناً میری گفتگو صرف اسی محور پہ نہیں ہوتی ہے، طے ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ میں مومنین میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے جو موضوع قرار دیا جاتا اس سے ذرا سا ہٹ کے بھی گفتگو کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض مومنین سے یقیناً فاتحہ وغیرہ کے لیے کہتے ہیں، میں فاتحہ پڑھواتا ہوں اور بڑی اچھی بات ہے، اور میں معمولاً یہ خاص طور سے تقاضا کرتا ہوں کہ جو مومنین واقعاً وہ معصومین کے چاہنے والے ہیں جن کے گھر اور خانوادے میں کوئی ان کا فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہ جاتا ہے، اللہ جزائے خیر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یاد کرنا، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل آگے نہ بڑھی ہو جو فاتحہ پڑھنے والا ہو سکتا ہے کہ اس خانوادے کے لوگ بے دین سے ہو گئے ہوں، اس کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوں۔ میرا موضوع ہے، جب بھی آتا تو میں دو چار جملے نکل جاتے ہیں۔ یقین کیجئے اگر کوئی شخص جو ہے اپنے مر جانے والوں کو یاد کرتا ہے، خصوصاً جو ہے اگر اولاد اپنے والدین کو یاد کرتے ہیں تو انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ یقین کیجئے کہ اس کا فائدہ، اس کا نہ جانے کئی گنا فائدہ اور ثواب جو معبود اسے پلٹ کر کے دیتا ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے تو ہمارے لیے واسطہ اور ذریعہ کہ ہم انہیں بھلائیں نہ، کسی طریقے سے انہیں بھلائیں نہ۔ میں اس میں پڑھنے لگوں گا تو دیر ہو جائے گی، لیکن چونکہ پڑھواتا ہوں اس لیے تذکرہ کرتا ہوں خالی اتنی بات کے کہ اگر کسی کا نام نہیں بھی آتا ہے یا نام زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس میں اللہ کے خزانہ رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے نام کو ایک فاتحہ پڑھا تو کیسے تقسیم ہوگا۔ مثلاً یہ ہم اپنی فطرت اور طبیعت کو اللہ کے ہاں نہ کریں، وہاں نہ کریں۔ اللہ پڑھنے والی کی نیت کو جانتا ہے۔ اگر کسی واسطے سے سورہ پڑھنے کی توفیق مل جائے تو یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ شاید یہ نام نہ آتا تو یہ سورہ بھی ہمیں پڑھنے کی توفیق نہ ملتی۔ یہ کم سے کم ہم نے سورہ پڑھ رہے ہیں اس نام لانے کے بعد تو اس کا ثواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو یقیناً ایک چیز یہ نہ انسان کی نیت سے ہوتا ہے، سارے مومنین کو پڑھ سکتا ہے، خصوصاً جو نہ جن کے پڑھنے والے ہوں، اور خصوصاً قبرستان پہ جا کر کے بس ایک بات کہنا چاہوں گا اس موقع سے کہ قبرستان پر اپنے والدین کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے والدین کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ہے۔ خالی جو ایک پریشان شخص نے، میں نکلتی بات تو کہہ دیتا ہوں عزیزو، ایک پریشان شخص نے جو رسول سے آ کے کہا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، آپ کے ہوتے میں کس سے بیان کروں؟ تو نبی کریم نے کہا کیوں، کیا تمہاری ماں زندہ نہیں ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ ماں زندہ نہیں ہے۔ تو کہا اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے؟ کہ نہیں، میں بہت چھوٹا تھا اس دنیا میں، میری ماں گزر گئی، قبر کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کہا قبرستان کا پتہ ہے؟ کہاں قبرستان کا پتہ ہے۔ چلے جاؤ اسی قبرستان میں چلے جاؤ اور جا کر کے کہیں بھی ایک قبر کا نشان بنا کر کے فرض کرو یہ ماں کی قبر ہے، فرض کرو کہ یہ ماں کی قبر ہے، اور وہاں جو ہے تم اپنی بات کہو، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنی بات کو کہو۔ یہ نبی کریم کا حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ماں کی قبر پر بھیجنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماں مر کے بھی اس کی روح اپنی اولاد سے الگ نہیں ہوتی ہے۔ میری بات کو اس کو یاد رکھیے گا، ماں مر کے بھی اس کی روح اپنی اولاد سے الگ نہیں ہوتی۔ اور شیعوں کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ اگر ایک فردن صرف اپنی ماں سے یہ کہہ دے کہ جب تک آپ بلائیں گے نہیں میں آؤں گا نہیں، بتاتا ماں کی روح الگ نہیں ہوتی۔ یقیناً مثال کے لیے بڑی عظیم مثال دی ہے میں نے، مگر ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی جا کر کے قبر پر، ماں کے یا باپ کے قبر پر ہاتھ رکھ کر کے 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھتا ہے تو معصوم کہتے ہیں کہ اگر اس کی 7 نسلیں بھی معاف کر دی جائیں تو اسے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔
خالی جا کے ہاتھ رکھ کر کے 7 مرتبہ انا جلنا پڑے. ظاہر موقع نہیں محرم میں بیان کرنے کا، بڑی ضرورت کی چیزیں ہیں جاننے کی. ہم بالکل کچھ نہیں جانتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں جانتے ہیں، مسائل کے کتنے، یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ معبود نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے نہ جانے کتنے دروازے کھول رکھے ہیں، خدا کے نہ جانے کتنے دروازے کھول رکھے ہیں کہ پریشان ہو اس دروازے سے آ جاؤ، پریشان ہو اس دروازے سے آ جاؤ، مسائل ہیں اس دروازے سے آ جاؤ، مشکلات ہیں ان دروازے سے آ جاؤ، اس طرح کی ان دروازے سے آ جاؤ. یعنی در پہ در کھول رکھے ہیں معبود نے. اور اسی لیے مولا علی جب اپنے معبود کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا سری الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے میرے پروردگار. وہ راضی ہوتا ہے، راستے اور بہانے بنا رکھے ہیں اس طریقے سے. اپنی چیز کسی کے لیے کرنے کے لیے نہیں جانا. بس ایک حدیث کو پڑھ کر کے، ورنہ میں شروع کر دیتا ہوں واقعاً موضوع ذرا سا دور ہو جاتا ہوں، لیکن ایک حدیث ضرور پڑھوں گا. اور وہ یہ کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھ سے 2 باتوں کا وعدہ کر لے، میں اس میں تفصیل پڑھوں تو آدھے گھنٹے لگ جائیں گے، میں صرف حدیث سنا رہا ہوں. اگر کوئی مجھ سے 2 باتوں کا وعدہ کر لے تو میں اس سے 3 باتوں کا وعدہ کرتا ہوں. میزان الحکمت میں یہ حدیث موجود ہے. مجھ سے کوئی 2 باتوں کا وعدہ کرے، ضمانت دے دے مجھے کہ میں 2 باتیں کروں گا، تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں اسے ضمانت دیتا ہوں 3 باتوں کی کہ یہ چیز اسے مل کے رہے گی. یہ چیز ان 2 چیزوں کے کرنے کے نتیجے میں 3 چیزیں اسے مل کر کے رہیں گی. یا نبی اللہ، وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرنا، چاہے وہ زندہ ہوں. مر جانے سے رشتہ نہیں ٹوٹتا، یہ یاد رکھیے گا. مر جانے سے رشتہ نہیں ٹوٹا کرتا، اس کی ذمہ داریاں باقی رہتی ہیں. بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیک اور نیکی کا رویہ اختیار کرنا. وصلۃ الرحم، اپنے خون کے رشتے کو جوڑ کے رکھنا. کہیں دور جانے کے لیے نہیں کہا ہے، محلے والوں کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، اپنے ہی کے لیے کہا. اپنے والدین کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرنا اور خون کے رشتے کو جوڑ کر رکھنا. یہ 2 کام کرتے رہو. 3 باتوں کی میں تم سے ضمانت لیتا ہوں کہ 3 باتیں ہو کے رہیں گے. برکتم فی المال، کبھی تمہیں بے برکتی کا شکوہ نہیں ہوگا. بہت بڑی ضمانت دے رہے ہیں رسول اللہ. کبھی بے برکتی کا شکوہ نہیں ہوگا. نحوست کی تم بات نہیں کہو گے، برکت کو اٹھ جانے کی بات نہیں کہو گے. تم بے برکتی کا شکوہ تم سے کبھی نہیں ہوگا. ایک دوسرے فرمایا وہ برکت فی العمر، تمہاری اچانک یوں ہوئی تمہاری عمر میں نے ایک اشرا پڑھا تھا، اور کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو پڑھوں گا، تقدیر اور تدبیر پر، کہ کوئی تقدیر لکھی ہوئی تحریر کا نام نہیں ہوتا ہے. انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر کو خود لکھتا ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے میں نے پورا اشرا پڑھا ہے تقدیر و تدبیر کے عنوان سے. یقین کیجیے یہ ساری احادیث یہ بتا رہی ہیں کہ برکت فی العمر، اگر میری عمر لکھی ہوئی خالی ہے تو کاہے کے لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا. یعنی اس کا مطلب میں اپنے اگر میری رزق لکھے ہی ہوا کہ یہ ہوگا تو کاہے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو جو ہے وہ برکت نازل ہوگی، بے برکتی کا شکوہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ میری تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، تدبیر سوچنا ہے. جو میرا موضوع ہے کہ فکر کرو، سوچو، غور کرو، اور جن کے ماننے والوں ان سے قریب آ جاؤ. تمہیں ایسی روشنی دکھاتے چلے جائیں گے کہ جینے کا سلیقہ مل جاتا ہے. شکوہ کرنا سب کو آتا ہے، شکوے سے پہلے ان بتانے والوں نے جو ہے ہمیں حل بتایا ہے. سرکار مولا، تیسری چیز اپنی نہیں پڑھی، میں پڑھتا ہوں. سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ للانسان فضیلتان، انسان کو معبود نے 2 فضیلتوں سے نوازا ہے. اللہ نے انسان کو 2 فضیلتیں دی ہیں. وہ 2 فضیلتیں کیا ہیں؟ کہا العقل والنطق. ایک فضیلت کا نام ہے عقل، قوت فکر، اور دوسری فضیلت کا نام ہے قوت گویائی، بول کر کے اپنی بات کو پہنچا دینا. یہ 2 انسان کی فضیلت ہے. تمام مخلوقات میں یہ 2 فضیلت مخصوص ہے انسان سے، کہ معبود نے انسان کو ایک فضیلت دی ہے عقل، دوسری یہ زبان قوت گویائی کی، وہ بولے. 2 فضیلتیں ہیں. لیکن 2 فضیلتوں کے استعمال کے لیے میرے مولا فرماتے ہیں فبالعقل یستفید. انسان اگر ان فضیلت کو سمجھ لے تو عقل سے فائدہ اٹھاتا ہے، عقل سے فائدہ اٹھاتا ہے. وہ بالنطق یفید، اور زبان سے فائدہ پہنچاتا ہے.
یعنی انسان دو فضیلتوں کو اگر جان لے تو عقل ہے فائدہ اٹھانے کے لیے اور زبان ہے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ عزیزو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان اسی وقت بولے گا جب فائدہ پہنچانا چاہے، ورنہ چپ رہنا اور خاموش رہنے ہی میں جو فضیلت ہوتی ہے۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا ہے کہ الانسان مخبوء تحت لسانہ، انسان مکمل کا مکمل انسان جو اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، بول دیتا ہے تو پہچان لیا جاتا ہے۔ آدمی جب تک خاموش رہتا ہے تب تک جو ہے اس کی قدر رہتی، بول دیتا ہے تو یا تو بلند سمجھ میں آ جاتا ہے یا اس کی قدر سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انسان اپنی زبان کے ساتھ چھپا ہوا ہوتا، اسی کے پیچھے مولا نے کہا ہے، یہ میرا موضوع نہیں لیکن میں اپنی بات نہیں کہی اس لیے کہ میں صرف کاغذ لیے ہوئے تھا کہ بہت سارے مومنین مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں میں اس لائق نہ ہوں، پتہ نہیں میری زبان، میں تو کہا کرتا ہوں کہیں مجمع ہو کوئی کہہ دیتا ہے تو اسی میں کوئی ولی اللہ بیٹھا ہوگا، کوئی بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا، کسی کی زبان پاک و پاکیزہ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ دعا پر آمین کہہ دے، اللہ اپنے اس بندے کی آمین کو قبول کر لے۔ اس لیے جو دعا کے لیے کہا کہ کسی نے اپنے والدین کے لیے کہ اسی لیے میں نے والدین کے بارے میں اتنی باتیں ہیں، اپنے والدین بیمار ہیں، ریاست حسین صاحب رضوی بیمار ہیں، ان کی والدہ نجمہ سلطانہ بیمار ہیں، ایک ایسے ہی مرد مومن نے کہا تھا اپنی زوجہ کے سلسلے میں کہ بیمار رہتی ہیں، تھکنا نہیں چاہیے، میں کہتا ہوں مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی۔ اللہ نے جن چیزوں کو کفر قرار دیا ان میں سے ایک مایوسی بھی کہا، ایک مایوسی کو کفر قرار دیا۔ کہے کے لیے مایوس ہو رہے ہیں، کس لیے مایوس ہو رہے ہیں؟ اس سے جس کے پاس سے ہر چیز ملنے والی ہے اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہے۔ میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ امتحان ضرور ہوتا ہے، یقین کیجیے اس کا امتحان ضرور ہوتا ہے۔ کس قدر امتحان ہوتا ہے؟ اگر اجازت دے تو صرف ایک واقعہ پڑھوں گا اور اپنی بات کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آیت اللہ دستغیب کی کتاب ہے مشہور، انشاءاللہ شاید آپ کے یہاں بھی ہو، گناہان کبیرہ، بہت مشہور ہے۔ اس میں آپ نے نبی کریم سے ایک واقعے کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ایک شخص کے پاس آئے ہیں، بلکہ ایک شخص نبی کریم کے پاس آتا اور اس نے کہتا ہے کہ نبی اللہ میری ماں زندہ ہیں، میری ماں زندہ ہیں، بڑی ضعیفہ ہو گئی، بیمار رہتی ہیں، میں ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہوں، حتیٰ کہ وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکتی ہیں، میں گود لے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہوں، اور وہ اپنے ہاتھ سے کھا نہیں سکتی، میں لقمہ بنا بنا کے اسے کھانا کھلاتا ہوں۔ یا نبی اللہ صرف اتنا مجھے تسکین دلا دیے، میں نے ماں کے حق کو ادا کیا یا نہیں، خدمت کر رہا، چونکہ نبی زندہ ہیں نا، نبی زندہ ہوں، نبی معصوم کی زبان سے صرف جان لینا چاہتے ہیں کہ نبی کریم اتنا مجھے بتا دیں کہ میں نے ماں کے حق کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ زندہ ہیں، چل نہیں سکتی، گود لے کے چلتا ہوں، کھا نہیں سکتی ہیں، میں لقمہ بنا کے کھانا کھلاتا ہوں، آپ بتا دیں کہ میں نے اس کے حق کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ نبی کریم مسکرائے، مسکرا کے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہو لقمہ بنا کے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ جب تمہیں چلنا نہیں آتا تھا تمہاری ماں نے تمہیں کیسے چلایا ہے، کہاں کہاں گود لے کے چلی ہیں، تمہیں کھانا نہیں آتا تھا تمہاری ماں نے کیسے تمہیں لقمے بنا کے کھانا کھلائے ہیں۔ ذرا اپنے عمل میں اور اس کے عمل میں ایک فرق کو محسوس کرو کہ تم جب یہی کام کرتے ہو تو تمہارے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ذہنوں کے لفظوں کو پڑھنے والے رسول، تم اتنا بتا دو جب یہ تم خدمت کرتے ہو تو کیا خیال آتا ہے، کیا کبھی اس خدمت کے ساتھ دعا کے بھی الفاظ نکلتے ہیں؟ تمہاری ماں نے جب تمہیں قدم چلایا تھا تو ہر قدم پر دعا دیتی جاتی تھی، میرا لال بڑھتا چلا جائے، میرا لال بڑھتا چلا جائے، لقمے بنا کے کھاتی تھی تو ہر لقمے پر دعائیں دیتی چلی جاتی تھیں کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو۔ کیا تم نے بھی کبھی ایسا کیا؟ اس نے سر جھکا لیا ہے۔ کرو وہ جتنا کیا ہے، اس لیے اللہ نے احسان کی بات کی، احسان زیادہ کرنے کو کہا جاتا، اسی کام کو کرنے کو بھی نہیں کہا جاتا۔ بالکل وہی کام اگر کر رہا ہے تو وہ احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا ہے، بلکہ احسان اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کی ابتدا میری طرف سے ہو۔ میری بات غور، احسان اسے کہا جائے گا جس کی ابتدا کسی نے مجھے اپنے ہاں بلایا کہ میرے ہاں پروگرام ہے مجلس امام حسین، آ جائیے گا، میں چلا گیا، میرے یہاں ہوا تو اس نے کہا بھائی میرے یہاں آئے تھے، احسان کیا تھا، میں بھی چلوں، تو یہ احسان کا بدلہ ہو گیا؟ نہیں، سے احسان کا بدلہ نہیں کہیں گے۔ اب آپ کو کوئی ایسا نیک اور اچھا کام کرنا ہوگا جو اچھا بھی ہو اور اس سے الگ ہو، اس سے الگ ہو، تب احسان کا بدلہ۔ اب سوچیں کہ اگر ہم اولاد
والدین کے بارے میں سوچیں تو انہی نے ہمارے بارے میں کیا نہیں کیا، اور معبود کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہونا چاہیے، تو پھر کتنا سوچنا چاہیے ہے کہ کوئی ایسا بھی کام کر کے چلے جائیں کہ جو یہی میں کہوں گا کم سے کم اس دنیا میں نہیں رہ جاتے ہیں، تو ان کے لیے اگر پڑھتا چلا جائے، استغفار کرتا چلا جائے، ان کا جو کچھ رہ گیا ہے پورا کرتا چلا جائے، ان کی قبروں کو آباد رکھے۔ موقع ہوتا تو میں آپ کو مفاتیح پڑھ کے سناتا کہ دعاؤں میں اس کے سلسلے میں کتنی تاکید کی گئی کہ کس طریقے سے دعا کرنا چاہیے کہ کہیں میری قبر جو ہے اجاڑ پڑی نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ نہ بھول جائیں لوگ، بلکہ میری قبر آباد رہے پروردگارا۔ ہم اپنے ہی ماں باپ کے قبروں کو، میں جانتا ہوں میں جہاں پڑھ رہا ہوں وہاں مجبور لوگ ہوں، ہو سکتا ہے کہ والدین جو ہیں ہمارے پاکستان ہندوستان میں ہوں، لیکن مولا نے یہ بات کہی کہ شب جمعہ جایا کرو تو کم سے کم، یا جمعہ جایا کرو تو جمعے کا دن آ جائے تو خاص طور سے اس دن ان کو سورہ فاتحہ سے یاد کر لیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، چونکہ میرے لیے جب کوئی بات آ جاتی تو میں ضرور دو چار جملے کے ساتھ میں کہہ دیتا ہوں، اس لیے دعا کے ساتھ میں اتنی بات کہی۔ میں اگلی بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے ذہن کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن کریم کا ارشاد توجہ کیجیے گا کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، واقعات کو بیان کرو شاید لوگ سوچنے لگیں، شاید لوگ غور کرنے لگیں۔ پھر مولا علی کے قول کی روشنی میں بات کروں کہ شاید جو یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے عقل کی فضیلت دی ہے تو عقل کو کہیں میں ادھر نہ رکھ دوں، بلکہ عقل کو استعمال میں لا کر کے اسے سمجھنا چاہیے کہ واقعاً غور کریں، فکر کریں۔ بلکہ یہاں تک بھی کہا، یہ نبی کا قول ہے کہ لا دین لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے لیے دین اور مذہب بھی نہیں ہے۔ عقل ہی سے مذہب کا تعلق ہوتا ہے، اگر عقل نہ ہو تو مذہب کا اس سے تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جیسے اگر کوئی شخص دیوانہ ہو جائے، خدا نہ کرے، یا بلکہ ایسی دوا کھا لی یا ایسا انجیکشن لگوا لیا، یا مثلا اس کا آپریشن ہونے والا، اس کو بے ہوش کر دیا گیا، اور بے ہوشی کی مدت جو ہے 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے چلی جاتی ہے، کہیں چوٹ لگ گئی 1 دن 2 دن کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے، کومے میں چلا جاتا ہے، اب عقل کام نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ کیا ان دنوں میں اتنی دیر میں جتنے اس نے واجبات اس کے نہیں ادا ہوئے، یعنی نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ اگر تھا روزہ نہیں رکھا ہے، تو کیا اس کی قضا واجب ہوگی؟ نہیں، میری بات میں نہیں، اس لیے کہ لا دین لمن لا عقل لہ، جس کے عقل نہیں ہے اس کی طرف شریعت متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ جب تک عقل نہیں آ جائے گی تب تک شریعت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ تکلیف اسی کے لیے ہے جس کی عقل کام کر رہی ہو، عقل ہو ہر چیز میں انسان۔ یعنی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا مذہب وہ ہے جو عقل مندوں کے حوالے ہوتا ہے۔ مذہب جو ہے عقل مندوں کے لیے ہے، بے وقوفوں اور احمقوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہے مولا علی سے پوچھا کہ مولا آپ ذرا کسی عاقل کی تعریف، عاقل کس کو کہیں گے؟ نہج البلاغہ میں یہ قول موجود ہے، مولا عقل مند کی آپ تعریف فرمائیں، تو مولا نے فرمایا کہ عقل مند فرماتے کہ من وضع شیء علی محلہ، جو چیز کو جو جگہ ہے، جس چیز کی جو جگہ ہے وہاں رکھے، جس کی جو جگہ ہے اس کو وہاں رکھے تو وہ عقل مند ہے۔ نہ جانے کیا پوچھنے والے کو اور پڑھی تو اس نے پوچھا پھر جاہل اور بیوقوف کون ہوتا ہے؟ تو امام نے کہا میں نے بتا تو دیا بھائی، بتا تو دیا آپ کو، اب کیا الگ سے بتانے کی ضرورت ہے؟ کہ وضع الشیء علی محلہ، جس چیز کی جو جگہ ہے اس کو وہاں رکھے۔ تو آپ سچ بتائیے گا کہ اگر ہم غور ہی نہ کرتے ہوں کہ ہمارے بچے کی شریعت نے کون سی جگہ معین کی ہے، بیٹی کی کون سی جگہ معین کی ہے، بیٹے کی کون سی جگہ معین کی ہے، ماں کی کون سی جگہ معین کی ہے، سماج اور معاشرے میں شریعت نے اس کی کون سی جگہ معین کی ہے، رشتہ دار کی کون سی جگہ معین کی ہے، چھوٹے اور بڑے ہیں تو ان کی دوست کی کون سی جگہ معین کی ہے، امام کی کون سی جگہ معین ہے، اللہ کی کون سی جگہ معین ہے۔ یعنی جب تک وہ جانے گا نہیں، جب تک وہ نہیں جانے گا، کیا وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں شے کو اسی جگہ رکھتا ہوں جو اس کی جگہ موجود ہے؟ وہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کی جگہ کیا ہے، مذہب نے اس کی کیا جگہ بیان کی ہے۔ جتنی چیزیں ہم نے تو سمجھ یہ لیا ہے کہ اگر کوئی نماز روزہ کر رہا ہوتا، 4 5 ہم نے عبادات کے نام جان رکھے ہیں کہ اگر اس کو کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اگر اس کو بھی اگر کر لیتا ہے آدمی،
ذرا سا میں خشک موضوع بات کی طرف آ گیا، مگر ضرورت ہے. میں جب دیکھتا ہوں جب آدمی سن رہا ہوتا تو چاہے خشک ہو، اس کا مطلب اس کا ذہن متوجہ ہے کہ یقین کیجیے ہم جو عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر اس میں نیتوں کو دیکھا جائے تو نیتیں کہاں ہوتی؟ پہلے دن تھوڑا سا من کا تو اس کو دہراؤں گا نہیں، صرف اتنی بات کہ روزہ اگر گرمیوں میں آ گیا کہ آ رہا ہے گرمیوں میں روزہ مثال کے طور پر، آدمی نے اگر کہا کہ چلو دیکھتے ہیں اگر رکھ لیں گے تو پورا کر لیں گے، دیکھتے ہیں رکھ لیتے ہیں. روزہ اس عبادت کا نام ہے جو صرف نیت، اس میں کوئی کام ہے ہی نہیں. عبادتوں میں خالی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کچھ کرنا نہیں ہے، نہ کرنا ہے. غور کریں، روزے میں کچھ کرنا نہیں ہے، سب نہ کرنا ہے، یعنی کرنے والی چیز کو بھی نہیں کرنا ہے. کھانا نہیں کھا سکتے، مثلا پانی نہیں پی سکتے، نہ کرنا. صرف نیت کا نام ہے روزہ، صرف نیت کا نام ہے کہ میں اتنے وقت سے اتنے وقت تک یہ چیزیں نہیں کروں گا، مثلا یہ نیت ہے. تو اگر کسی نے یہ نیت کی کہ دیکھتے ہیں کر لیتے ہیں، اگر دیکھیں گے شریعت ہماری بڑی آسان ہے، وہ تو چھوڑ دے، دیکھتے ہیں کر لیتے ہیں ہم. اگر اسی وقت سے آپ نے نیت کی دیکھتے ہیں تو چونکہ دیکھنے کی نیت کے بعد دیکھتے رہیے، روزہ تو نہیں ہو سکتا. قسم ہوا کسی بھی آپ مجتہد سے پوچھ لیجئے، وہ روزہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ نیت کریں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، جہاں آپ اس لائق نہیں رہ جائیں گے کہ اپنے روزے کو آگے بڑھا سکیں، وہاں ان کہتا ہوں معلوم تو ہو کہ کس چیز کی کون سی جگہ، وہیں آپ سے حکم شریعت چیخ کر کے کہے گا تم اپنے کو ہلاک نہیں کر سکتے، اپنے کو بچاؤ. لہذا پہلے ہی سے نیت نہ کریں کہ ایسا ہوا تو میں کروں گا، ہو جائے تو حکم شریعت کو یاد کرے کہ اب جو ہے مجھے جبر نہیں کرنا ہے، اب اپنے کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، اپنی چیزوں کو اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. نیت صحیح ہونا چاہیے ہے، اگر کہیں خلل پڑ جاتا ہے تو شریعت خود ہی ہمیں سہارا دینے لگتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں، اس کی چیزوں کو جانیں. میں پھر اپنے موضوع کی طرف پڑھتا ہوں. میں جب پڑھ رہا تھا اس کے سلسلے سے چند باتیں اور آ رہی ہیں، لیکن کسی دن اور تھوڑی تھوڑی کر کے، ورنہ ایک کی ہی دن ساری باتیں کہہ دینے جب بھی اچھا نہیں ہوتا ہے کہ مولانا لگتا ہے کہ کچھ یا تو ان کا مضمون ختم ہو گیا ہے یا کچھ بہرحال کچھ ایسا ہو رہا ہے. وہ تو ضرورت ہوتی ہے کہ ذہن کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی بات کو اللہ کا ارشاد توجہ چاہوں گا ذہن کرنے میں. آج ایک خاص بات سے متعلق کرنا چاہوں گا بات. اللہ کا یہ ارشاد کہ واقعات کو بیان کرو، شاید سننے والے اس میں غور کرنے لگیں، فکر کرنے لگیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 24 یاد رکھیے، سورہ انفال کی آیت نمبر 24. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے مومنوں، جب اللہ اور رسول تمہیں حیات کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو تمہیں لبیک کہنا چاہیے. یعنی بتانا چاہتا ہے قرآن کہ اللہ اگر کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو خالی حکم نہیں، اللہ بلا رہا ہے تمہیں زندگی کی طرف. رسول اگر کسی طرف بلا رہے ہیں تو رسول تمہیں زندگی کی طرف بلا رہے ہیں. اگر اس پر عمل کرو گے تو جسے واقعی زندگی کیا کہا جاتا ہے وہ زندگی مل جائے گی. تو اگر قصہ بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، واقعہ بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب قرآن کہہ رہا ہے، قرآن اس واقعے کے بیان کے ضمن میں بتانا چاہتا ہے کہ اس پر عمل کرو گے تو زندگی ملے گی. عزیزو، کتنا آسان ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیا ہم دنیا میں پھیلے ہوئے ہر سال کربلا کو بیان کر کے ہم نے کربلا کو زندہ کر رکھا ہے یا کربلا کے تذکرے نے ہمیں زندہ کر رکھا ہے؟ خدا کی قسم کوئی بھی اس بات کو نہیں کہے گا کہ ہم نے کربلا کا تذکرہ کر کے حسین کو یا کربلا کو زندہ کر رکھا ہے، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو کوئی میں حکم دے رہا ہوں اگر اس پر عمل کرو گے تو تمہیں زندگی ملے گی. اور ہم عملی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اتنی چھوٹی قوم ہے کہ اگر ہمارے پاس کربلا نہ ہوتی تو ہم شاید مٹ چکے ہوتے، ہم پہچانے نہ جاتے. کربلا کے تذکرے نے ہمیں حیات دی ہے، اور صرف اسی دنیا میں حیات نہیں دی ہے، خدا کی قسم مر جانے کے بعد بھی زندگی عطا کی ہے کہ جو نام حسین پہ مر جایا کرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ ہو جایا کرتا ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے. اس لیے زندگی ہے اس میں ہمیں اگر کسی کے تذکرے کرنے سے اس ذات کو زندہ کیا جا سکتا ہو. میری بات کو سنیے، میں تلخ بات معمولاً کہتا نہیں ہوں مگر غور کر لیجئے گا کہ اگر کسی کے واقعے کو بیان کر کے اس شخصیت کو زندہ کیا جا سکتا ہوتا تو ہم سے بڑی بڑی قومیں ہیں، ہمارے مقابلے میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر ان کا تذکرہ کر کے زندہ کیا جانا طے ہوتا
تو وہ بھی اپنے بزرگوں کا تذکرہ کر کے ان کو زندہ کیے ہوتے. تذکرہ نہ کرنا لگتا ہے کہ جس کا حکم اللہ کا نہ ہو، جس کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہو، اس کے تذکرے میں بھی موت ہوتی ہے، اور جس کے تذکرے کا حکم اللہ کی طرف سے ہو اس کا ذکر کیا جائے تو قومیں زندہ ہو جایا کرتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس لیے قرآن ہم سے کہتا ہے کہ تم واقعات کو بیان کرو، حکم خدا ہے. اور رسول جہاں جہاں کے مسلسل اس بات کا ذکر کیا، معصومین نے مسلسل تذکرہ کیا ہے کہ کیا تم لوگ اکٹھا ہوتے، مومنین سے کہتے ہیں. چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم اکٹھا ہوتے ہیں تم لوگ. ہاں مولا ہم اکٹھا ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی اکٹھا ہوتے ہیں. جب اکٹھا ہوتے ہو تو ہمارا ذکر کرتے ہو، ہمارا ذکر کرتے ہوئے امام نے فرمایا ذکرنا فیہ شفا. یاد رکھو ہمارے ذکر میں شفا پائی جاتی ہے. میں صرف روحانی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں، خالی روحانی ہی نہیں ہے، یہ یقین ہے کہ ان ناموں میں شفا پائی جاتی ہے. ان ناموں کا تذکرہ کیا جائے، ان ناموں کی تسبیح پڑھی جائے تو اس میں شفا پائی جاتی ہے روح کے لیے. اگر واقعاً صدق دل سے اس کا تذکرہ کیا جائے، ان ناموں کو لیا جائے تو جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. ہمارے ذکر میں شفا پائی جاتی ہے. یا اللہ نے کہا ہے یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، اے وہ ذات جس کے نام دوا ہے اور جس کا تذکرہ شفا ہے. دیکھیے اللہ نے اپنے بارے میں کہا، مگر مظہر بنایا اس دنیا میں بھی کہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ اپنی بات مکمل کرتے یہ کہوں، اللہ نے اپنے نام کے لیے بات کہی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے سارے اچھے نام ہیں، اس کو پکارو تو اس کے ناموں سے پکارو. چھٹے امام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں نحن واللہ اسماء اللہ الحسنى. ہم ہی اہل بیت تو اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ہم ہی اہل بیت اللہ کے اسماء حسنہ ہیں. نام ہوتا کیا ہے؟ یقین کیجئے نام ذات تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اگر گھر میں بچہ پیدا ہو اس کا کوئی نام نہ رکھا جائے تو ذات پہچانی نہیں جائے گی. ذات تک پہنچنے کا ذریعہ نام ہوتا ہے. اگر ایک شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ ذرا سے ان کو بلا دیجئے اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ کون صاحب ہیں تو آواز دیں گے اور اپنی نگاہ کو گھماتے رہیں گے. آواز دی، وہ نام کو نام لیا، جیسے ہی وہ نام سنا وہ متوجہ ہوئے بھائی صاحب کیوں آپ مجھے پکار رہے. اس کا مطلب کہ نام ذریعہ ہوا ذات تک پہنچنے کا. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، یعنی بتانا چاہتے ہیں، میرے مولا بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم ذات الہی تک پہنچنا چاہتے ہو، میری بات ذات اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہو تو نام ذریعہ ہوتا ہے ذات تک پہنچنے کا. ذات الہی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے جب تک کہ در اہل بیت پر آ نہیں جائے گا. اس لیے کہ یہی وہ نام ہیں جس ذریعے سے واقعاً وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. ماننا تو اور ہوتا ہے، انسان مانتا ہے. میں نے ایک دن تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، اس کی تھوڑی سی تکمیل کر دوں. مانتا ہے، اگر اس پر غور کریں عقائد میں، اگر ہم پوچھوں کہ بتائیے شیعہ عقیدہ پہلا عقیدہ کیا ہے، توجہ کیجئے گا، شیعہ پہلا عقیدہ کیا ہے؟ ہر شیعہ کہے گا ہمارا پہلا عقیدہ توحید ہے. کہ توحید پہلا عقیدہ آپ کا توحید ہے. کیوں توحید ہے آپ کا عقیدہ؟ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ میں توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا. کیوں ایک ماننا ہمارا پہلا عقیدہ ہے؟ پہلا عقیدہ اللہ کو ماننا ہونا چاہیے، نہ کہ ایک ماننا. دوسرا عقیدہ ہونا چاہیے ایک ماننا. پہلا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کو ماننا، پھر دوسرا عقیدہ ہونا چاہیے ہے اللہ کو ایک ماننا. نہیں عزیزو، یہ یاد رکھیے گا، پہلا عقیدہ ایک ماننا. اس لیے کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم فکری اور ایک ہوتا ہے علم فطری. ایک فطری علم ہوتا ہے. فطری علم کیا ہوتا ہے؟ جو علم انسان کی فطرت میں ہے اسے کہیں پڑھ کے نہیں حاصل کیا جاتا ہے. جیسے بھوک کہ آپ کالج میں جا کے پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھوک کس کو کہا جاتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے وہ منہ چلانے لگتا ہے اور غذا تک پہنچ جاتا ہے. یہ فطری چیز ہے. خواہشات، غصہ، غیظ و غضب، یہ ساری چیزیں فطری ہیں. فطری علوم کے لیے کہیں جانا نہیں ہوتا، ہماری فطرت میں ہے. مگر جتنے فطری علوم ہیں فطرت میں موجود ہیں اس کے لیے فکری علم کی ضرورت ہے. غور کیجئے گا، فکری علم کی ضرورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اگر فطری علم ہے تو فکری علم کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ اگر ہماری فطرت میں بھوک ہے تو فکر کے اعتبار سے ایک علم ہونا چاہیے کہ اس بھوک کو میں مٹاؤں کس سے؟
وہ غذا کون سی ہونی چاہیے؟ کسی کی غصبی نہیں ہونا چاہیے، اپنی ہونی چاہیے، پاک ہونا چاہیے ہے اس کا یہ ضرور پڑھنے کی ضرورت، کون سی غذا مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، کتنی غذا نقصان پہنچا سکتی ہے، یہ فطرت میں نہیں ہے، اس کا تعلق عقل سے ہے، اس کا تعلق عقل سے ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے سب کو فطرت پر پیدا، یعنی دین الہی فطرت ہے، دین الہی فطرت، اللہ ہماری فطرت میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اب آپ کو فکر یہ کرنا ہوگی کہ جب اللہ فطرت میں ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے اور کتنے ہونا چاہیے ہیں۔ اس لیے پہلا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، غور کر کے فکر کر کے مانا جائے، یہ نہ ہو کہ جتنے ہو تثلیث کا قائل ہو جائے اور دوسرے ماننے کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ واقعاً شاید میں نے جو ہے تھوڑا سا واقعاً فکری جو ہے موضوع توحید کے بیان عام طور سے کم ہوتا ہے، بہت سناٹا ہو گیا۔ میں اپنی بات کو اسی طرف لے جاتے ہوئے چیز کو کہنا چاہوں گا کہ مجبوری ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز کو مسلسل چھوڑ دیا جائے گا۔ انہی دنوں میں آتے ہیں امام حسین، یہ آنے والے میرے نام پہ نہیں آئے ہیں، بولنے والے کے نام پہ نہیں ہیں، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آئے ہیں اور ان کی بارگاہ سے ان کو جزا ملنے والی ہے۔ لیکن امام حسین کے نام پہ آ کر کے پیغام امام حسین کو جاننا چاہتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی میں اس طرح کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اتفاق ہے کہ آج ہی میں نے تذکرہ کیا ہے، لیکن اس تذکرے کے ساتھ اس چیز کو کہنا چاہوں گا کہ پہچان بنائیے اور فکر کے ذریعے سے پہچان بنائیے۔ میں آج کی مناسبت سے ایک بات کر رہا ہوں، بالکل سماج سے، اپنے غریب سے، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے اس سلسلے میں، کہ ہم سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ غور کریں اور فکر کریں، اور جس کی جو جگہ ہو اس کو وہاں رکھنا چاہیے ہے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس حدیث کو یاد کر لیجئے گا، اور بل اپنی زندگی میں بہت چھوٹی سی حدیث کے جملے مگر یاد رکھیے گا۔ چھٹے ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا کہ من اراد ان ينظر الى منزلته عند اللہ فلینظر الى منزلۃ اللہ عنده۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک میری حیثیت کیا ہے، ابھی جان لینا چاہتا ہے، اس وقت خیال پیدا ہوا کہ میں جانوں کہ اللہ کے نزدیک میری حیثیت کیا ہے، تو میں جاؤں کسی مولوی صاحب سے پوچھوں، مولوی صاحب آپ بتائیے میری اللہ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ نہیں، میرے مولا نے یہ نہیں کہا۔ کسی بزرگ کے پاس جا کر کہوں کہ ذرا سا آپ بتا دیجیے میری حیثیت جو اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ معصوم کے دور میں ہم ہیں نہیں کہ معصوم یقیناً بتا دیتے، مگر ہم معصوم کے دور میں موجود نہیں ہیں، تو کیسے معلوم کریں؟ میرے مولا ایک معیار بتا رہے ہیں، غور کیجیے گا، میرے مولا معیار بتا رہے ہیں کہ من اراد ان ينظر الى منزلته عند اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اپنی حیثیت کو جان لے کہ اللہ کے نزدیک میری حیثیت کیا ہے، میری شان کیا ہے، میرا وقار کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، تو امام اس کے جاننے کا ایک ذریعہ بتا رہے ہیں، فَلْيَنظُرْ إِلَى مَنزِلَةِ اللَّهِ عِنْدَهُ، تو اسے خود اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی منزلت، اللہ کی شان، اللہ کا وقار خود میرے نزدیک کیا ہے۔ معیار کیا بتایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میری حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہے، تو پہلے یہ دیکھو کہ تمہارے نزدیک اللہ کی کیا حیثیت ہے۔ جو حیثیت تمہاری اللہ کی، تمہارے نزدیک اللہ کی ہوگی، وہی حیثیت تمہاری یقیناً اللہ کے نزدیک ہوگی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو نہ جانے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے، غور کیجئے، نہ جانے کتنے مسائل ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ بیان کریں، توجہ چاہوں گا، اگر ہم یہ بیان کریں کہ شہزادی اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کے یہاں گئے ہیں، توجہ چاہوں گا، تمہارے کپڑے درزی کے یہاں گئے ہیں، آ جائے گا، عید کے کپڑے درزی کے پاس گئے ہیں، حالانکہ شہزادی نے کپڑے نہیں دیے ہیں، کپڑے نہیں دیے، مگر کہہ رہی ہیں کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، کہا اور رضوان درزی بن کر کے آ جائیں تو تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ معصوم نے فرمایا ہے جس کے نزدیک اللہ کی جتنی حیثیت ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک بھی ان کی اتنی ہی حیثیت ہوتی ہے۔ ان کی حیثیت، وہ اللہ ان سے جو چاہتا ہے وہ ویسے کر دیتے ہیں، تو جب کبھی یہ بھی ان کی زبان سے کوئی چیز نکل جائے تو معبود بھی اسے ویسے ہی پورا کر دیتا ہے۔ لہذا اس کو ہم اس پر نہیں لے کر جائیں کہ بھئی آپ کو تو کام ہی بیان کرتے رہتے ہیں، نہیں، سب عقلی ہر شعور کی چیز ہے۔ معصوموں نے فرمایا ہے کہ نہیں، جس کے نزدیک اللہ کی جو حیثیت ہوگی بس یہ اللہ کے بات میں ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ غور کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک سرکار سید الشہداء کے
نزدیک میری حیثیت کیا ہے، میری حیثیت خاتون جنت کے نزدیک کیا ہے، میری حیثیت جو ہے خود ائمہ اطہار علیہ السلام کے نزدیک کیا ہے، میری حیثیت جو وقت کے امام کے نزدیک کیا ہے، سب کے لیے معیار بنانے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے ہے، اپنے اعتبار سے مطمئن ہونا چاہیے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں. ایک بات کہہ دوں عزیزان گرامی، ہم حیثیت کو، توجہ چاہوں گا، حیثیت کو ہو سکتا ہے سمجھا دیں کہ امام کا نام آیا اٹھ گئے، ہم امام کا نام آیا ہم اٹھ کے کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. ممکن آدمی کہے کہ بھائی امام کا چاہنے والا ہے، اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ نہیں، یہ یقیناً محبت کی علامت ہے. مگر میں صرف ایک مرتبہ پوچھنا چاہوں گا، کبھی آپ نے مجھ سے اپنے ذات سے سوال کیا ہے کہ میں ایک نام پر کیوں کھڑا ہوتا ہوں اور میں کیوں انہیں سلام کرتا ہوں؟ مثلا 12ویں امام کا نام لیا جائے تو عام طور سے مثلا کھڑے ہو جائیں گے، عام طور سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حکم بھی ہے کہ کھڑے ہو جائیں. مثال کے طور پر ان کے لیے ہم جو ہے اپنے سلام کی ایک کیفیت اور ادب کی کیسے کرتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ کیوں؟ کوئی بھی عمل نقل کرنے سے نہیں ہونا چاہیے ہے، اس لیے کہ مذہب جو ہے نقل نہیں کروانا چاہتا، عقل دے کر کے سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کو سمجھ کے کرو. جب سمجھ کے کرتا تو اس کی لذت محسوس ہوتی ہے. اور اس کام کو کسی اور نے نہیں، 8ویں امام نے فرمایا ہے. 8ویں امام نے فرمایا ہے کہ جب آخری حجت کا نام لفظ قائم سے لیا جائے تو تم کھڑے ہو جانا، تم کھڑے ہونا. مگر نیت کیا ہوگا؟ اگر خالی معصوم کے نام پہ کھڑا ہونا ہو تو رسول اللہ کے نام پہ کھڑا ہونا چاہیے، علی مرتضیٰ کے نام پہ کھڑا ہونا چاہیے، فاطمہ الزہرا جن کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں ان نام پہ کھڑا ہونا چاہیے ہے. مگر 8ویں امام جو ہے 12ویں امام کے لیے کہیں کہ لفظ قائم سے جب نام لیا جائے تو آپ کھڑے ہوں. یہ کھڑے ہونے کے لیے کہا نیت کیا ہونی چاہیے ہے؟ تمہارے اس کھڑے وقت ہوتے وقت نیت یہ ہونی چاہیے کہ مولا جس وقت آپ قیام فرمائیں گے تو میں بیٹھا نہیں رہ جاؤں گا. یعنی میرے 8ویں امام نے یہ ایک طریقے سے مشق بتائی اپنی زندگی میں کہ کھڑا ہوتا رہے تاکہ بھول نہ جائے جب وہ قیام کریں اور آواز دیں تو نہ بیٹھیں. کسی عالم نے بڑی اچھی بات ایک جگہ لکھی ہے کہ یہ موسیٰ کی قوم والے تھے. جب جناب موسیٰ نے کہا کہ چلو قیام ہم چل رہے ہیں تو ان سب نے کہا، قرآن نے نقل کیا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جائیے آپ دیکھ آئیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے رہے تھے، آپ جائیے دیکھ کر کے چلے آئیے. عزیزوں یہ موسیٰ کی قوم تھی. 8ویں امام پہلے سے بتانا چاہتے ہیں لفظ قائم سے نام لو، کھڑے ہو، نیت کرو. الاعمال بالنیات، عمل کا تعلق نیت سے ہوتا ہے. ہمارا کھڑا ہونا بھی عبادت ہو سکتا ہے اگر نیت ہو کہ مولا آپ قیام فرمائیں گے تو ہم بیٹھے نہیں رہیں گے بلکہ ایسے ہی قیام کرتے ہوئے آپ کے آواز پر لبیک کہتے چلے جائیں گے. اور اپنے ہاتھ کو، توجہ چاہوں گا، میرے مولا نے فرمایا 8ویں امام نے، اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھو، اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھو. آداب یا سلام نہیں کرنا ہے، اپنے پورے ہاتھ کو سر پہ رکھو اور نیت کرو کہ جب آپ قیام فرمائیں گے اور میں بھی کھڑا ہوں گا تو اس وقت میرا سر میرا نہیں ہوگا. توجہ چاہوں گی، یہ سر میرا نہیں ہوگا، آپ کے حکم کے تابع ہوگا. جہاں کہیں گے ادھر ہی یہ سر بھی جائے گا. یعنی دو عمل کبھی ہم نے سوچا، یا اگر سوچا تو ہم اپنی آنے والی نسل کو بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو امام کے نام پہ کھڑے ہونا مگر نیت کرو. اپنے جوان کو ہم بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے مگر نیت کرو کہ مولا، اس لیے کہ مولا ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں، نیتوں کو بھی جان رہے ہیں کہ مولا جب آپ قیام فرمائیں گے تو میں بیٹھا نہیں رہ جاؤں گا. سر پہ ہاتھ رکھے، میرا یہ میرا نہیں، بلکہ میں اگر دعا پڑھوں جو صبح کے لیے پڑھنے کے لیے مفاتی میں دیکھیے گا ایک دعا ہے، دعائے عہد. اس کے لیے صاحب مفاتیح نے تاکید کے ساتھ لکھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے 40 صبح کو صدق دل سے اس دعا کو پڑھے تو یقین کرے کہ انشاءاللہ جب امام جو ہیں ظہور فرمائیں گے تو وہ امام کے ساتھیوں میں ہوگا، وہ امام کے ساتھیوں میں ہوگا. یقین کرے 40 صبح جو اس کو پڑھے دعائے عہد. اس میں کیا عہد کرتا ہے انسان؟ اس میں کہتا کہ اجدد بیعتی فی صبیحۃ ھذہ، مولا میں اس صبح کو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تجدید کر رہا ہوں. میں صبح سویرے سویرے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تجدید کر رہا ہوں. یعنی ہر صبح یاد کرے کہ میں کسی اور کی بیعت میں نہیں ہوں، میں اپنی خواہشات کی بیعت میں نہیں ہوں، میں اپنی آرزوؤں کی بیعت میں نہیں ہوں، میں اپنے حالات کی بیعت میں نہیں ہوں. بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا خوش کے بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے کو بیچ دینا، جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اس کو. اور یہ نیت ہوتی بیعت میں کہ اب میرا خون نہیں،
بلکہ جہاں آپ کا حکم ہوگا میرا خون وہیں بہے گا. میرا مال بھی میرا مال نہیں ہے، جہاں آپ کا حکم ہوگا وہیں مال خرچ ہوں گے. 3 چیزیں بیعت میں آتی، کہیں پڑھ لیجئے گا آپ کو ملے. بیعت میں 3 چیزیں آتی ہیں. میرا خون یعنی میری زندگی آپ کے حوالے ہے، آپ کے حکم کے تابع رہے گی. میری اولاد اب میری نہیں آپ کے، جہاں حکم دیں گے وہیں جائیں گے. میرا مال میرا نہیں بلکہ آپ کا ہے. کلیجہ چاہیے ہے دین کے لیے، مذہب کے لیے، ایمان کے لیے. لفظیں دہرا دینا اور ہوتا ہے، لفظوں کے ساتھ ساتھ صدق دل سے نیت کر لینا. معبود پروردگارہ جس کو تو نے میرا ہادی بنایا ہے، میں اس کے ہاتھ پر صبح کو جو ہے بیعت کر رہا ہوں. اس دعا کے سلسلے میں تاکید ہے کہ اگر صدق دل سے 40 صبح پڑھ لے تو امام اسے اپنے سپاہیوں میں ضرور رکھ لیں گے. اس لیے کہ 40 صبح تک وعدہ کیا ہے، بیعت کر رہا ہوں، بیعت کر رہا ہوں. میرا مال آپ کا مال ہے، میرا خون آپ کے اختیار میں ہے، میری اولاد آپ کے اختیار میں ہے. عزیزوں، بیعت اسی کے ہاتھ میں کی جاتی ہے جو لینا جانتا ہو تو دینا بھی جانتا ہو. بیعت اس کے ہاتھ پہ ہوتی ہے کہ جو لینا جانتا ہو وہ دینا بھی جانتا ہو. ہو سکتا ہے مال لے کے مال دینا جانتا، مگر حیات دے کر کے کون دینا جانتا؟ زندگی لے کر کے. اس کا مطلب کہ اسے اللہ کے نزدیک سے اتنا اختیار ملنا چاہیے ہے کہ جو زندگی لینے پر اختیار ہو وہ دائمی زندگی دینے پر بھی اختیار رکھتا ہو. وہ دائمی زندگی دینے پر بھی اختیار رکھتا ہو. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں تڑپ دے تو وہ اس مردہ سے بھی کہہ دے کہ زندہ ہو جائے تو زندہ ہو جائے. اور اگر نہیں تڑپے ہیں تو یہ کہے کہ یہ موت نہیں ہے، شہادت ہے. شہادت مر جانے کا نام نہیں ہوتا ہے، شہادت مر کے جانے کا نام ہوتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس لیے عزیزوں، یہ سب چیزیں انہی جگہوں سے سیکھنے کے لیے، اسی جگہ سے جاننے کے لیے ہے. بس آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا اور وہ ہماری زندگی سے بہت ہی قریب سی بات ہے. غور کیجئے گا عزیزان گرامی. اللہ نے ہم سماجی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ آج کے نام کے سے تھوڑی سی مناسبت رکھتی اس لیے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے سماجی زندگی گزار رہے ہیں تو کچھ معیار ہونا چاہیے. نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ. کسی انسان کو تمہیں یہ جاننا کون بڑا اچھا آدمی ہے. اچھا آدمی کون ہے؟ ہر آدمی جاننا چاہتا ہے. اچھے آدمیوں کو تلاش کر کے ساتھ میں ہوتا ہے، بعد میں شکوے کرتا ہے کہ ہم نے تو ان کو اچھا جانا تھا، جب قریب ہوئے تو پتہ لگے کیسے ہیں اور کیا ہیں. بھائی کبھی اپنے سے پوچھے کہ میں کس معیار پر میں نے ان کو اچھا جانا تھا؟ دنیاوی معیار تھا یا دینی معیار تھا؟ توجہ چاہوں گا، میری بات پہ غور کیجیے گا. وہ معیار مذہب نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ دنیاوی معیار میں دیکھا تھا. 4 مرتبہ آپ کو کھانا کھلا دیا، بڑے اچھے آدمی ہیں. 2 مرتبہ آپ نے بلایا تو آگے بڑے اچھے آدمی ہیں مثلاً. یہ دنیاوی معیار ہے. جس نے یہ بات کہی کہ تم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو، اب اس اچھے آدمی کو جاننے کے لیے ایک معیار بتا دو. 3 معیار مگر شاید نہیں پڑھوں گا، مگر ایک معیار کو. خیرکم لأہلہ. تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہو. اور غور کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اپنے گھر میں اچھا ہو وہ سب سے اچھا آدمی ہوتا ہے. میری بات پہ غور کیجئے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد میں آنے والے کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، کبھی ان سے مسجد خالی نہیں رہتی. مجلس میں آنے والے کو سمجھیں کہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس لیے کہ کبھی کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی ہے. مہمانداری کرنے والے کو سمجھیں کہ ہر چھوٹے بڑے کو سب کچھ بڑی عزت کرتا ہے، مہمان بلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، بڑا اچھا. مگر میں نے کم سے کم کہیں نہیں دیکھا حدیث میں کہ نبی نے یا کسی معصوم نے ایسے کرنے والوں کو بڑا اچھا کہا ہو. مگر نبی نے کہا جو اپنے گھر میں اچھا ہو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. گھر میں اچھا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی اولاد کے حق میں اچھا ہو، اپنے رشتوں کے حق میں اچھا ہو، کہیں بھائی سے لڑا ہوا نہ ہو، کہیں بہن بھائی کی لڑائی نہ ہو، کہیں رشتہ داروں سے دوری نہ ہو، کہیں ایک دوسرے سے لڑائیاں گھر ہی میں ہوتی ہیں. دور والا لڑنے کے لیے نہیں آتا. دور والا کوئی لڑنے کے لیے نہیں آتا ہے. بالکل پڑوس میں اپنے گھر والوں ہی سے لڑائیاں ہوتی ہیں. جو اپنے گھر میں اچھا ہو، بھائی کی لڑائی نہ ہو، بہن کی لڑائی نہ ہو، بھائی بہن کی لڑائی نہ ہو، چچا بھتیجے کی لڑائی نہ ہو. مثلاً بول چال بند کیے ہوئے ہیں، رشتے توڑ لیے ہیں، ساری چیزیں ختم کر لی ہیں. نبی فرماتے ہیں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہو. لفظ بدل کے خالی کہنا چاہوں گا، نبی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے تو سوچو، جو اپنے گھر میں اپنے خون کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ باہر کسی کے پسینے کا کیا وفادار ہوگا؟ وہ کسی غرض سے ہو سکتا ہے
کسی چیز کو پانے یا دینے کے لیے ہو سکتا ہے، اتنے ہی دنوں کے لیے ہو سکتا ہے، پھر جب وہ وقت گزر جائے گا تو آپ ہی کہیں گے ہم اچھا سمجھے تھے مگر اچھے نکلے نہیں، ہم اچھے نکلے نہیں، اس لیے کہ آپ نے معیار دنیاوی بنایا تھا۔ دیکھیں وہ کہ وہ گھر میں اپنے خون کے ساتھ میں کیسا پایا جاتا ہے، جو اپنے گھر میں، خدا کی قسم ذکر کر دوں گا، خالی 2 منٹ میں اس کو ختم کر دوں گا۔ میں خود ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس پڑھنے میں مجلس پڑھ چکا تو بانی مجلس ایک مرتبہ بے تحاشا آ کے مجھ سے لپٹ کر کے جو ہے رونے لگے۔ میری آج آنکھ کھل گئی ہے، میری آنکھ آج کھل گئی ہے۔ میرے گھر میں جب میں گھر میں رہا کرتا ہوں، میرے بچے مجھ سے ناراض اور کانپتے ہوئے ہانپتے ہوئے پریشان، نہ جانے کس وقت کیا کہتے ہیں اور کیا چیز ہے، اہلیہ جو ہے پریشان رہتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی میرے دوست آ جاتے ہیں، بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس طرح تو کبھی کبھی میری اہلیہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے دوستوں میں کتنے اچھے ہوتے ہیں، ہنسی ہوتی ہے، گھر میں آتے ہیں آپ تو نہ جانے آپ کو کیا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی روایت کو پڑھ دیا تھا، خدا قسم بے تحاشا رو رہے تھے۔ کسی وقت کسی کی بھی آنکھ کھل سکتی ہے، خدا قسم کسی وقت بھی کسی کی آنکھ کھل سکتی ہے، اسے یہ خیال آ سکتا ہے کہ یقیناً جو ہے ہم اپنے گھر میں کیسے ہیں اور گھر کے باہر کیسے ہیں۔ ارے جو اپنے گھر میں وقت نہیں دے سکتا ہے، جو اپنے گھر کے لیے وفادار نہیں ہو سکتا ہے، جو اپنے گھر کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا ہے، وہ کسی دوسرے کے حق کو کیا ادا کرے گا؟ اپنی اولاد کے حق کو ادا نہیں کرے۔ حقوق میں کیا ہے؟ اور یہی بات آخری توجہ چاہوں گا، حقوق میں کیا ہے؟ حقوق میں ہے ایک نام، بس یہی ہے انشاءاللہ معال مجلس آج کے لیے یہی ہے۔ سبھی بیٹھے ہو تو تھوڑا سا تذکرہ بھی ہو گیا تھا اور پہلے سے میں نے سوچا بھی تھا۔ حقوق میں ہے ایک نام، اور اولاد کا نام رکھنا۔ آدمی نام رکھتا ہے، کوئی بھی والدین ایسے نہیں جو اپنے اولاد کا نام نہ رکھتے ہوں، سبھی نام رکھتے ہیں اور اپنے خیال میں اچھے ہی نام رکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اچھا رکھتے ہیں تو پھر وہی بات کہوں گا کہ ان کے یہاں اچھائی کا معیار کیا ہے، کس معیار پر نام رکھا اچھا نام۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ ہمارے ہاں جو قافیہ بندی ہونے لگتی ہے، کبھی قافیہ بندی ہونے لگتی ہے، کس طرح کی قافیہ بندی ہو جائے کسی نے۔ میں اپنا واقعہ بیان کروں کہ میں مجلسیں پڑھتا ہوں ہندوستان میں، عام طور سے مومنین کی آبادی جو دیہات میں ہے، تھوڑا سا سن لیجیے گا۔ گئے عام متعدد دیہاتوں میں مجلسیں ہوتی ہے تو مولوی صاحب آنے والے ہیں، گھر میں چھوٹے بچے کو جو ہے لوگ جو تیار کیے رہتے ہیں، دیکھو مولوی صاحب آنے والے ہیں، شرارت نہیں کرنا، سلام کرنا، انہیں آداب کرنا، اچھے کپڑے پہنا لیے ہیں، کچھ جو ہے ان کو 2-4 لفظیں سکھا دی ہیں۔ پہنچے دور ہی سے معلوم ہے ایک بزرگوار جو ہیں انگلی پکڑے ہوئے بچے کو جیسے دیکھا کہ مولوی صاحب آئے، اس کو کچھ اشارہ کیا، اس نے آداب و سلام کیا۔ ظاہر ہے مولوی صاحب بھی کام میں کچھ تعریف کرے کہ بڑا اچھا بچہ ہے، پہلی جب تعریف کرے بڑا اچھا بچہ ہے، پھر رشتہ کہے گا، اس عمر کو دیکھتے ہوئے کہ لگتا ہے کہ آپ کا پوتا ہوگا یا نواسا ہوگا، بزرگ ہیں زیادہ، انشاءاللہ آپ کا پوتا ہوگا یا نواسا ہوگا، جی میرا پوتا ہے ماشاءاللہ سے۔ اور تیسری چیز جو پوچھنی ہوتی ہے وہ یہی کہ ماشاءاللہ سے کیا نام رکھا ہے اس کا، آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا بس پوچھنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک کہانی، مولانا ہماری بہو کی ایک منت تھی، ایک نظر تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو یہ نام رکھیں۔ اب ظاہر جو نظر و منت مان لے مثلاً تو سنے بھی کون سا نام ہوگا جس کے لیے اس کو ایک نام کہیں سے سننے میں آیا تھا، اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ اس نے جو ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے بچہ پیدا ہوگا بیٹا تو اس کا یہ نام رکھیں۔ بھائی کون سا نام ذرا بتا، کیا نام رکھا؟ کہ میں ہماری بہو نے اس کا نام شالو رکھا۔ شالو، اللہ میں سوچنے لگا جس کے لیے نظر کی جا سکتی ہو سکتا بھائی کسی پیغمبر کا نام ہو 1,24,000 میں سے انہیں نے کہیں دیکھ لیا ہو مثلا، نہیں بس نہیں سنا تھا یہ نام، اور یہ پورے محلے میں کسی کا نام نہیں، بالکل نیا، ہمارے پورے محلے میں جو کسی کا نام نہیں، بالکل نیا، اس لیے نزدیک حق ادا کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، نام رکھنے میں کوئی بھی نام رکھتے اس کو گناہ نہیں کہیں گے، لیکن حق نہیں ادا ہوا، حق ادا نہیں ہوا۔ شالو کہتے کس سے ہیں؟ فارسی کا لفظ ہے شالو سے، شالو ہم تو کہتے ہیں جونک کو، جونک جانتے ہیں نا، پانی میں ہوتی ہے جو خون چوستی ہے، خون چوستے جانور ہے پانی کا، اور اگر کوئی پانی میں چلا جائے، جانور جائے آدمی جائے، وہ اس کو چپک جاتا ہے، اس کا خون چوسنے لگتا ہے، اس کی غذائی ہے خون چوسنا۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر کوئی اپنے گودے ہی میں شالو پال رہا ہو اور بڑا ہو کر کے خون چوسنے لگے تو آدمی کس کی شکایت کرتا ہے؟ زمانہ ایسا ہو گیا بلا، آج کا زمانہ ہی ہے، آج کا زمانہ ہی ہے، بچے جو کسی کے ہے ہی نہیں ہے۔ اے بھائی نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں، تو نام کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ میں شاید آج پوری بات نہیں پڑے گا، اس قدر تاکید اس سلسلے میں کی گئی ہے کہ نام کے انتخاب کے سلسلے میں اور اس ناموں کے احترام کے سلسلے میں کہ کس طرح کا نام رکھنا چاہیے اور کیسا نام، اور اس نام کا کیسے احترام کرنا چاہیے۔ پہلی یا دوسری مجلس میں نے کہا کہ معصومین علیہ السلام کے نام جو ہیں اسم اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علی اسم اعظم ہے، اسم اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں،
اس کو اگر دل کے گہرائیوں کے ساتھ ورد کیا جائے تو اس میں اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں، تقدیر بدل دیا کرتے ہیں، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ جو اس کو حق کو ادا نہیں کیا ہے، رکھ دیا ہے مثلا شالو، رکھ دیا ہے کہ بھائی ہم نے یہ نام رکھ دیا۔ سوچنا چاہیے کہ اگر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے نام رکھنے کے لیے کہیں تو اس کا معیار بھی بتایا ہوگا کہ اچھے نام کے معیار کیا ہیں، کس معیار پر جو ہے اچھے نام جو ہے رکھنا چاہیے ہے۔ آئیے میں آپ کو صرف تاریخی ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں عزیزوں، چاہے میں اپنی بات سمجھ کر کے کچھ چیزیں جو ہیں جو حدیث کے سلسلے میں کل بیان کروں گا، اس لیے کہ گھڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، کہ اگر آپ تاریخ جانتے ہوں گے، غور کیجیے گا، تاریخ اگر آپ جانتے ہیں اور انشاءاللہ جانتے ہیں فرش اعزاز سے، صرف اپنی بات کی تائید کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ناموں کے سلسلے میں اگر سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ جائیں، غور کیجیے گا، میرے غور کیجیے کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے تمام بیٹوں کے نام کیا رکھے؟ علی۔ بیٹیوں کا نام کیا رکھا؟ فاطمہ۔ سکینہ نام نہیں، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، وجہ سکون ہے صرف۔ بیٹیوں کا نام جو ہے آپ نے فاطمہ رکھا ہے اور بیٹوں کا نام جو ہے آپ نے علی رکھا ہے۔ حالات کیا تھے؟ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں اور اس کا ذمہ دار ہوں، کوئی بھی چاہے گا میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ بچپنا وہ دور ہوتا ہے جس میں ذہن کو منفی یا مثبت بنایا اور بگاڑا جا سکتا ہے۔ بچپنے میں اگر آپ نے تربیت کی تو بہت ہی متدین بنا سکتے ہیں اور بہت ہی خبیث بھی بنا سکتے ہیں۔ اور یقین کیجیے میں اس بات کی تائید کے لیے کہنا چاہوں گا، بات کی تائید کے لیے غور کیجیے گا، یہ کسی گلی کوچے کی بات نہیں ہے، میدان کی بات ہے، میدان کی بات۔ اور آپ کو معلوم ہے، مجلس کے صدقے میں آپ کو معلوم ہے کہ دو کردار آمنے سامنے ہیں، دو کردار میدان میں آمنے سامنے ہیں۔ ایک کردار یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے، اور دوسرا کردار کہہ رہا ہے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یعنی دونوں اپنے کو بتا رہے ہیں کہ ماں ہی جو ہے حیدر بھی بنا سکتی ہے، مرحب بھی بنا سکتی ہے۔ نام نہیں ہے، خالی وہ لفظوں پہ نہیں جانا چاہیے ہے، یہ دونوں بات کریں، کردار ہے یہ۔ اس کردار میں اگر ماں متوجہ ہو جائے تو تربیت میں حیدر کا پرستار بنا سکتی ہے، نام رکھ کے اس کا پرستار بھی بنا سکتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ناموں میں سرکار امام حسین جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، معاویہ کا دور ہے، ایک پورا معاشرے میں ایک پوری وزارت قائم ہو چکی ہے پیسہ خرچ کرنے کے لیے۔ جس گھر میں بچے پیدا ہوں ان کی تربیت کا انتظام کیا جائے، ان کے کھلونے کا انتظام کیا جائے، ان کے ایک دوسرے سے ان کھلونے سے مربوط ہونے کا انتظام کیا جائے، پوری ایک وزارت قائم کر دی۔ گھر میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، کھلانا بھیجوایا جا رہا ہے، جس چیز سے مانوس ہو سکے وہ دلوایا جاتا ہے۔ جب اس سے بہت ہی زیادہ مانوس ہو جاتا ہے بچہ تو ایک دن آ کر کے وہ کھلونا توڑ دیا جاتا ہے کسی کی طرف سے، یا اگر کوئی جانور کر دیا اس کو ذبح کر دیا گیا۔ بچہ ٹوٹا ہوا دیکھ کر کے چیخ کے رو پڑتا ہے کہ کس نے ایسا کیا، بچے کی فطرت ہے، چیخ کے روئے گا۔ اور جیسے ہی اس نے پوچھا کس نے کیا ہے تو اس کو نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ علی کا نام دیا۔ ایک ہے علی، یعنی خون میں دشمنی علی، خون میں دشمنی علی کو نکالنے کے لیے کہتے ہیں بچوں کے ذہن کو۔ میرا موضوع ہے، خدا قسم میں نے کئی مجلسیں پڑھی اس سلسلے میں کہ تربیت کہاں سے کی جاتی ہے، بڑے ہو کر کے نہیں، جوان ہو کر کے نہیں، بچپنے سے کی جاتی ہے، کس طریقے سے کرنا چاہیے ہے وہاں سے۔ بلکہ میں آج کے دور میں ایک بات کہہ سکتا ہوں، ایران کا انقلاب بھی خمینی جو لے کر کے آئے تھے، انہیں نے جب پوچھا گیا تو مشہور ہے کہ انہیں یہ کہا تھا کس کے سہارے آپ اقدام کر رہے ہیں، تو انہیں کہا تھا جو بچے ماؤں کی گود میں پل رہے ہیں ان کے سہارے۔ اور جس دن یہ بات کہی تھی پورے 15 یا 16 سال گزرنے کے بعد کامیاب ہوا تھا انقلاب۔ یعنی جب ایک نسل جو ہے جوان ہو جاتی ہے، ویسی تربیت کی جاتی ہے تو انہیں راستہ مل جایا کرتا ہے، انہیں راستہ ملتا ہے۔ امام حسین نے جب یہ دور دیکھا تو اس دور میں اپنے گھر میں جتنے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں علی رکھ رہے ہیں، ادھر سے علی سے نفرت اور ادھر نام رکھ کر کے محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ حسین نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ جب کبھی صاحب کردار کو بھلایا جانے لگے تو اسے اتنا نام رکھنا چاہیے ہے کہ سننے والا سوچنے لگے کون صاحب کردار تھا جس کا اتنا نام رکھا جا رہا ہے۔ یہ صاحب کردار کا نام رکھنے کے لیے تاکہ وہ بھولا نہ جا سکے اور اس کے اثرات کو مرتب ہوتے ہیں۔ بلکہ چوتھے امام نے ایک جگہ یہ بات کہی تھی، کسی نے آگے پوچھا تھا، اور یہ بھی چوتھے امام کے حیات کے سلسلے میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا کہ کسی نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، کہا علی، کہا تمہارا بھائی بھی ہے، کہا ہاں، اس کا نام کیا ہے، کہا علی، اور بھی بھائی ہے، کہا نام کیا ہے، کہا علی۔ تو وہ ہنسنے لگا، مزاق کیا اور ہنسنے لگا۔ تو امام کو یہ بات تھوڑی سی اچھی نہیں لگی، ناگزیر، تو
خود آئے اور اپنے بابا سے بیان کیا، یعنی سرکار سید الشہداء کے بابا آج یہ واقعہ ہوا، تو امام نے اس وقت جو سر بلند کر کے یہ کہا تھا، بیٹے اگر معبود مجھے 100 بیٹے دیتا، اگر پروردگار عالم مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں ہر ایک کا نام علی رکھتا، ہر گوشے سے علی گزر رہا ہو، ہر گوشے سے علی گزر رہا ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے گھروں میں بچے میں اپنی بات کی تائید کے لیے کہنا چاہتا ہوں، معصومین 14 ہیں، لیکن اگر آپ 14 میں دیکھیں تو 14 نام نہیں ہیں، کل 5 نام ہیں، اس میں 4 علی ہیں، 4 محمد ہیں، 2 حسن ہیں، 1 فاطمہ ہے۔ یعنی نام کی تکرار خالی 14 میں کتنی تکرار ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں نہ جانے کتنے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا کہا بھی یہ نام نہیں تو میرے خاندان میں نام ہے، یہ نام رکھ لیا جی نہیں میرے خاندان میں نام ہے، یہ نام رکھے نہیں ہمارے فلاں رشتہ دار میں یہ نام پایا جاتا ہے۔ نام سے گھبرا رہے ہیں، اتنے نام رکھو کہ ہر طرف سے حیدر گزر رہے ہوں، صفدر گزر رہے ہوں، شبر گزر رہے ہوں، شبیر گزر رہے ہوں۔ یہ خالی ان نام کے ذریعے سے بھی کردار بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ معصوم نے کہا کہ اگر یہ نام رکھ دیا کرو تو انہیں احترام بھی کیا کرو، اس لیے کہ یہ نام اس میں آدم کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ ایک رخ تھا اور بات کہنے کا، انشاءاللہ کل تھوڑی سی بات کروں گا، اگر مجھے یاد رہ گیا تو۔ یقیناً جس مولا نے یہ نام رکھے ہیں، نام اس میں آج اس علی کا تذکرہ کرنا ہے، اس علی کا تذکرہ کرنا ہے جو 18 سال کی زندگی پا چکا ہے۔ اللہ معبود اس علی اکبر کے جوانی کا صدقہ، جن والدین کے بیٹے جوان ہو رہے ہیں پروردگارہ انہیں زندگی عنایت فرما، انہیں زندگی عنایت فرما، اور راہ علی اکبر انہیں ثابت قدم رکھنا معبود پروردگارہ۔ اس مجلس کے صدقے میں، اس فرش ادا کے صدقے میں جو اتنے جوان آئے پروردگارہ، معبود کسی بوڑھے ماں باپ کو جوان بیٹے کا غم نہ عنایت کرنا، کسی بوڑھے باپ کو اللہ نہ کرے۔ اس درد کو کوئی بھول نہیں سکتا ہے، یہ درد وہ درد ہوتا ہے جس درد کو کوئی بھول نہیں سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی ماں کے سامنے جوان کا جنازہ آ جائے، اللہ نہ کرے کسی بوڑھے باپ کو جوان کا جنازہ دیکھنا پڑے۔ اس لیے ہمارے لیے صبر و تسکین کا ذریعہ تو ہیں کربلا۔ کربلا میں اگر آپ کو آ کر کے دیکھتے ہیں تو ایک وہ وقت آ جاتا ہے جب کوئی نہیں رہ گیا ہے۔ اپنے جوان بیٹوں کے امام حسین نے آخری وقت تک کے لے رکھا، جب کوئی نہیں رہ جاتا ہے تو ایک مرتبہ امام بڑھے اور کہتے ہیں، جملہ تاریخ کا ہے کہ تقدم ولدی اکبر، میرے بیٹے اب تم آگے بڑھو، اب تم آگے بڑھو۔ نہ جانے اب تک کیسے ایک جوان بیٹے نے اپنے کو صبر کے ساتھ میں رکھا تھا، میرے بیٹے اب تم آگے بڑھو۔ باپ کا حکم مل جاتا ہے تو جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں، ایسے نہیں، جس نے پال کے 18 برس کا کیا ہے پہلے جاؤ وہاں اجازت تو لے لو، پہلے وہاں تو جاؤ۔ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، مگر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا توجہ سے، آپ کا دل روئے گا۔ دل میں ایک بات رونے کے سلسلے آپ کو کہہ دوں کہ کبھی رونا آئے نا تو آواز سے بھی رویا کیجیے۔ اللہ جو اس آواز کو پسند کرتا ہے، شہزادی اس آواز کو پسند کرتی ہیں جو اس کے لال کے نام پر بلند ہوتی ہیں، اس کو پسند کرتی ہیں۔ اگر رونا آ جائے، نہیں رونا آتا ہے، معصومین نے نہ جانے کتنی جگہوں پہ کہا ہے کہ اگر نہ آنسو آ رہا ہو، نہ آنسو آئے تو اس کی بھی وجہ بیان کریں گے انشاءاللہ، تب بھی تم رونے جیسی صورت بنا لو، صورت در رونے جیسی بن جائے، اس کو بھی جو معصومہ جو ہے میری شہزادی جو ہے پسند کرتی ہیں۔ میرے لال پہلے جاؤ خیمے میں، جا کر کے وہاں اجازت لے لو۔ جب علی اکبر خیمے میں آتے ہیں، سیدانیوں کے درمیان میں آئے، اور آنے کے بعد جو ایک مرتبہ شہزادے نے یہ بات کہی کہ بابا نے مجھے اجازت دے دی ہے، بابا نے مجھے اجازت دے دی ہے، اور اب میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں۔ سیدانیوں نے ایک حلقہ بنا لیا، کوئی روکنے والا تو نہیں ہے نا، نہیں روکنا چاہے گا، حلقہ بنا لیا، صرف ایک خواہش کی، علی اکبر اگر تم جا رہے ہو، جو گیا ہے کوئی واپس تو نہیں آیا ہے، تم جا رہے ہو کوئی واپس نہیں آئے گا۔ علی اکبر اتنی خواہش ہے کہ ہم حلقہ بنائے لیتے ہیں، اس حلقے سے تم گزر جاؤ، ہمارے حلقے سے تم گزر جاؤ۔ جب گھر میں سیدانیوں نے حلقہ بنایا اور علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیرا تو اس بیچ سے جو ہے میرے آقا نکل رہے ہیں، تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ
7 مرتبہ ایسا ہوا ہے، 7 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پردہ اٹھا اور گر گیا، پردہ اٹھا اور گر گیا، پردہ اٹھا اور گر گیا۔ اور اس وقت کب ہوتا تھا؟ جب کوئی دامن پکڑ کے کھینچ لیتا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جتنی سیدانیاں تھیں وہ یقیناً دامن نہیں پکڑیں گے، اگر روکیں گی بھی تو دامن نہیں پکڑیں گی، اگر روکیں گے بھی تو بازو پکڑ لیں گی، ہاتھ پکڑ لیں گی۔ اس کا مطلب تاریخ نے صرف اتنی بتایا ہے کہ کوئی دامن پکڑ لیتا تھا، کوئی دامن پکڑ لیتا تھا اور وہ پردہ اٹھا ہوا ہے، گر جا رہا ہے۔ دامن پکڑا، اس کا مطلب دامن پکڑنے کا مطلب کوئی سیدانی نہیں تھی، ورنہ ہاتھ پکڑتی کوئی بچی رہی ہوگی جس کا ہاتھ وہاں تک جا رہا ہے، جو اپنے بھیا کے دامن کو پکڑ لے۔ بھیا یہ آپ کی سکینہ، اللہ کسی کو یہ غم کا موقع نہ دلائے، اور اللہ کسی کو کہیں ایسی اذیت و مصیبت نہ دے جہاں رونا سوائے غم اہل بیت میں کوئی غم نہ دے۔ معبود پروردگارا 7 مرتبہ ایسا ہوا۔ جب 7ویں مرتبہ آپ نکل گئے ہیں تو تاریخ چپ نہیں ہوتی، تاریخ بھی چلا رہی ہے، چلا کے کہتی کہ ایسا شور گریہ بلند ہوا کہ جیسے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہو، جیسے کسی گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہے، ایسے شور گریہ پیدا ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ علی اکبر آ گئے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آنے کے بعد بابا سے کہا بابا میں اجازت لے کے آ گیا ہوں۔ امام نے ایک مرتبہ کہا اجازت لے لی، تم جا سکتے ہو۔ عزیزو یہ ایک منظر ہے جسے آپ سنتے رہتے ہیں، منظر یہ ہے کہ مولا نے اجازت دی، جوان بیٹا گھوڑے پہ بیٹھ کے آگے چلا، چلتے چلتے ایک مرتبہ لگا کہ جیسے کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے، بوڑھا باپ کمر پکڑے ہوئے پیدل چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر رک گئے، بابا ارے آپ نے تو اجازت دے دی ہے نا، پھر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ بیٹا اولاد ہوتی تو جانتے اولاد کی محبت کیسے کھینچ کے لے کے آتی ہے، مگر بابا آپ نے اجازت دے دی ہے۔ اس وقت مولا حسین نے ایک جملہ کہا تھا، اچھا بیٹا نہیں آؤں گا مگر ایک کام کرنا کہ تم مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا، جتنی دور تک تمہارے لیے امکان ہو ذرا مڑ کے دیکھتے رہنا۔ باپ کو تسکین ہوگی، باپ کو تسکین ہوگی، اور ادھر ماں بھی بے چین ہے۔ روایت کے اعتبار سے عزیزوں میں جانتا ہوں تھوڑا سا اختلاف ہے، مگر میں پڑھ رہا ہوں، میرے پاس جو ہے اس کے تائید موجود ہے۔ ادھر ماں بھی پریشان ہے، پریشان وہ ماں ایک مرتبہ درے خیمہ پہ کھڑی ہو گئی۔ باپ کا دل ہے اگر بیٹے پر کوئی آفت آئے گی تو چہرے کا رنگ بدل جائے گا، ضرور بدلے گا، اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ بیٹا خیریت سے کہ نہیں خیریت سے۔ درے خیمہ سے دیکھ رہی ہیں، ایک مرتبہ کیا دیکھا، حسین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ بے چین ماں تڑپ گئی، تڑپ کے کہا آقا میرے لال کی خیر تو ہے نا؟ تو ایک مرتبہ امام حسین نے کیا کہا، فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نہیں اب بھی امام حسین کی ایک تمنا ہے، میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ماں بیٹھ جاتی ہے، بچوں کو بیٹھایا، میں دعا جانتا ہوں کیسے پڑھی جائے گی، بالکل ویسے ہی ہے جیسے تذکرہ ملتا ہے ماں کے پڑھنے کے لیے، انشاءاللہ کسی وقت بیان کروں گا۔ بیٹھ جاتی ہیں خیمے میں آ کر کے، سر کے بال کو کھول لیا، بچوں سے کہا اپنے ہاتھ اٹھا لو، آمین کہنا۔ ماں نے کہنا شروع کیا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے پروردگار، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے پروردگار، تو میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ ماں نے دعا کی، سکینہ نے آمین کہی، دل کو اتنا اعتبار ہے کہ اس اعتبار میں پھر در خیمہ پہ آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا کہ یقیناً اللہ نے واپس بھیج دیا ہے، علی اکبر واپس آ گئے ہیں، مگر یہ بھی لمحہ کوئی کسی کو دیکھنے کا موقع نہ ملے کہ ایک مرتبہ جوان نے کہا بابا
پیاس سے زبان ایٹھی ہوئی ہے، اس قدر پیاس اتاری، بابا کرے کیا؟ ایک مرتبہ انگوٹھی نکالا، منہ میں رکھ دیا، بیٹا اسے منہ میں رکھ لو شاید تسکین ہو جائے، اور پھر مرتبہ آپ چلے جاتے ہیں۔ عزیزو میں بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، بس دو تین جملے سن لیجئے گا۔ اب علی اکبر آتے ہیں، جنگ ہوئی ہے، ظالم نے نیزہ مارا ہے، پڑھ دینا بڑا آسان ہے عزیزو، پڑھ دینا اور سن لینا بڑا آسان ہے کہ سینے پر برچھی لگ گئی، نیزہ لگ گیا ہے، مگر آپ سوچیں کہ خالی لگا نہیں ہے، وہ ٹوٹ بھی گیا ہے، ایسے ہی نہیں ٹوٹے گا۔ سوچیں کہ کتنی دیر تک ظالم چاہتا ہوگا کہ میں کھینچ کے نکال لوں۔ عزیزو سوچیں، خدا ظالم چاہتا میں کھینچ کے نکال لوں، کہ وہ کھینچتا رہا ہوگا، اور کتنی دیر تک علی اکبر نے جو اس کو برداشت کیا ہوگا۔ آخر سینہ علی اکبر کامیاب ہوا، برچھی ٹوٹ گئی۔ ارے عزیزو میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ جناب موسیٰ نے اللہ سے پوچھا تھا معبود جہنم کیوں بنایا ہے؟ حکم ہوا ذرا انگلی اٹھا لو، اٹھایا، ارض کربلا بلند ہو گئی، دیکھا ایک بوڑھا باپ جوان کے سینے سے برچھی نکال رہا، ایک بوڑھا باپ جوان کے سینے سے برچھی نکال رہا ہے۔ آنکھیں جلدی سے بند کر لی موسیٰ، میرے معبود یہ ظلم بھی ہوگا، مگر عزیزو میں نے روایت میں دیکھا بھی مخنف میں کہ امام حسین جب پہنچے ہیں نا تو دیکھ کے تعجب میں کہ کوئی پردہ دار بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، پہلے سے کوئی اور نہیں تھا۔ ارے زینب پہلے پہنچ گئی تھی اور سفید چادر پہن، ایک مرتبہ حسین نے بہن کو اٹھایا، روایت کہتی ہے زینب اٹھی ہیں، سفید چادر بالکل سرخ ہو چکی تھی، سفید چادر بالکل سرخ ہو چکے تھے۔ اور ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا سینہ درد کر رہا ہے، سینہ درد کر رہا ہے۔ بھئی یہ کہنا تھا امام نے، چاہا برچھی نکال دے، نکالا تو مگر خون کے فوارے باپ کے چہرے پہ آ جاتے ہیں۔ بیٹے نے آنکھیں بند کر لی۔ عزیزو آخری جملہ سنیے گا، امام اس لمحے جو ہے کھڑے ہو کر کے آواز دیتے ہیں بچوں آ جاؤ، بچوں آؤ، جوان کا جنازہ ہے۔ میں سوچنے لگا میرے مولا آپ سب جنازے اٹھائے ہیں، مگر عزیزو شریعت کی پابندی، شریعت میں یہ ہے کہ اگر کسی باپ کا جوان یا کوئی بیٹا مر جائے تو رہنے والوں کا فریضہ بنتا ہے کہ باپ کو جنازے میں ہاتھ نہ لگانے دے، یہی خیال نہ پیدا ہو جائے کہ کیا میں نے اسی دن کے لیے پالا تھا۔ عزیزو یہ حکم شریعت ہے کہ اگر باپ ہو تو جنازے میں ہاتھ نہ لگانے دیں، کہیں دل میں خیال نہ آ جائے کیا میں نے اس دن کے لیے پالا تھا، شاید یہی بات آئی ہوگی۔ بچوں آ جاؤ، ارے میں بوڑھا باپ جوان کا جنازہ ہے، بچے آئے ہیں، امام نے جنازہ اٹھایا اور خیمے میں لے کر کے آ گئے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے۔ معبود ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض ہمیں شفا عنایت فرما دے۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، کربلا والوں کا واسطہ معبود جو مومنین و مومنات اس دنیا میں نہر جوار معصوم نے جگہ عنایت فرما۔ جن گھروں میں ذکر حسین ان گھروں کو آباد رکھنا پروردگارا، جن ماؤں کی گودیوں میں حسین کا نام لیوا پل انہیں شاد رکھنا میرے معبود پروردگارا۔ ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں سے قرار دیں انشاءاللہ۔ ماتم حسین۔